حضرت کعب بن احبار رحمہ اللہ سے روایت ہے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُسَلِّطُ الْحَدِيدُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ کہ بعض کے اوپر لوہے کو مسلط کر دیا جائے گا. بعض جو ہیں وہ بعض کے اوپر لوہے کو مسلط کریں گے، لوہے کو مسلط کریں گے، یعنی ان کا ہتھیار جو ہے وہ لوہا ہوگا، لوہا. پھر آگے تلواروں کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں. تلواروں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا يضر الرجل ان يكون معه سيف لا يجزع العنف کہ کوئی بات نہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسی تلوار بھی نہ ہو کہ جو کسی کے ناک کو بھی کاٹ سکے، کسی کے ناک کو بھی نہ کاٹ سکے. اگر کسی کے پاس ایسی تلوار بھی نہیں ہوگی، ایسا خنجر بھی نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ شروع میں یہ لفظ استعمال کر دیا. وہ لفظ کیا تھا؟ وہ لفظ یہی تھا کہ جس طرح دور حاضر کے اندر لوہے کے ذریعے لڑائی کی جا رہی ہے، کتنے بڑے بڑے ٹینک بنا کر لوہے پر مسلط، لوہے کو لوگوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لو کہ دونوں طرف سے لوہے ایک دوسرے کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ بھئی تم نے کتنا جدید ترین ہتھیار استعمال کیا ہے، یا تم نے کتنا جدید ترین ٹیکنالوجی والا ہتھیار بنا لیا ہے، اس کے مطابق پھر جنگیں ہوتی ہیں. اور امام مہدی علیہ الرضوان بھی یہی ہتھیار آ کر استعمال کریں گے، یہی ہتھیار آ کر استعمال کریں گے، یہی جدید ٹیکنالوجی والا ہتھیار. کیا فرمایا اس روایت کے اندر؟ ان کعب بن احبار کا حضرت کعب بن احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی ایسی تلوار یا ایسی چھری ہو جو کسی کے ناک کو بھی نہ کاٹ سکے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہتھیار اس وقت دوسرے ہوں گے. لا یکون معه السمامۃ ادھر تلواریں نہیں ہوں گی، کسی کے پاس تلواریں نہیں ہوں گی. لا یضعه علی شیء الا ابانه ایسے ہتھیار ہوں گے کہ کسی جگہ پر بھی اگر وہ رکھ دیے جائیں گے تو اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیں گے. ابانہ تباہ و برباد کر دیں گے، اس جگہ کو ختم کر دیں گے. سارے جتنے بھی جدید ہتھیار ہیں دیکھ لو، چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار، یہ پستل جو ہے اس کو دیکھ لو، جہاں رکھ دیے جائے اس جگہ کو برباد کرتے ہیں یا نہیں کرتا. کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کلاشنکوف اس سے تھوڑا بڑا ہتھیار ہے، کس طرح جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے. اس سے بڑے ہتھیار کی طرف آ جاؤ، راکٹ لانچر کی طرف آ جاؤ، جس جگہ اس کو رکھ دیا جائے، یعنی جس جگہ اس کو پھینکا جاتا ہے اس جگہ کو کس طرح وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس سے بڑے ہتھیار کی طرف آ جاؤ، اس سے بھی بڑے ہتھیار کی طرف آ جاؤ، ٹینک کی طرف آ جاؤ. ٹینک کا گولہ جہاں پر گرتا ہے، جہاں اس کو رکھا جاتا ہے، کس طرح بلڈنگوں کی بلڈنگیں وہ منہدم کر دیتا ہے. اس سے بڑے ہتھیار کی طرف آ جاؤ جو ہمارے جہازوں کے ذریعے پھینکے جاتے ہیں، اس سے وہ جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے، گرایا جائے، اس جگہ کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، صفا چٹیل میدان بنا دیتے ہیں. اس سے بھی بڑے ہتھیار کی طرف آ جاؤ، میزائل کی طرف، جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں ملکوں کو تباہ کر دیں. ایسے ہتھیار بھی ہیں. اور یہ کعب بن احبار رحمہ اللہ کی جو روایت ہے یہ ہمیں اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں تلواروں سے جہاد نہیں ہوگا، تلواروں سے لڑائی نہیں ہوگی. امام مہدی بھی آئیں گے تو وہ بھی آ کر اسی جدید ٹیکنالوجی والے اسلحے استعمال کریں گے اور اسی اسلحے سے وہ جہاد کریں گے اور مسلمانوں کو فتح یاب کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت بہت ہی پرکٹھن وقت ہے، بہت ہی تکلیف دہ وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمارا ایمان ہمیں گوارا نہیں کرتا کہ ہم یہ ساری چیزیں بس برداشت کریں. بس کس طرح برداشت کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.